کیا مرد اپنے گلے میں چین پہن سکتا ہے؟ عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ ڈیزائن ہوتا ہے، تو کیا مردوں والی پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو، نہ عورتوں والی پہن سکتے ہو اور نہ ہی مردوں والی پہن سکتے ہو، اور نہ مرد تو اپنے گلے میں چین لٹکا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے کہ وہ کالا دھاگا باندھ سکتا ہے۔ یہ فقہا نے کہا ہے کہ بھائی یہ کفریہ کاموں کے اندر اس کو شمار کیا ہے، تو بہرحال مردوں والی بھی نہیں پہن سکتے، عورتوں والی بھی نہیں پہن سکتے، اور اپنے گلے کے اندر یا اپنے بازو کے اندر آپ کالا دھاگا یا کوئی بھی دھاگا آپ نہیں باندھ سکتے۔ یہ فضول کام ہے، آپ ان سے بچیں اور دور رہیں۔ سنا ہے ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دریا کے اندر پھینکنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل بھی صحیح سنا ہے کہ جب آپ ناخن کاٹ لیں تو پھر ان کو جا کر دریائے جہنم کے اندر پھینکنا چاہیے۔ بہرحال دیکھو بھائی، بات یہ نہیں ہے، بات سمجھنے کی کہ بھائی دیکھو یہ جو ناخن ہے اور انسان کے بال ہے، یہ یعنی کہ انسان کے جسم کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک عزت والی چیز ہے، تو بہرحال اس کو دریا کے اندر تو نہیں کوئی پھینک سکتا کہ بھائی کوئی بندہ حریب اور ہزارہ کے اندر ہے اور وہ ناخن کاٹے اور جا کر دریائے جہنم کے اندر پھینکے۔ بہرحال آپ ناخن کاٹیں اور کسی گندی جگہ پر نہ پھینکیں، یعنی کسی گٹر کے اندر یا کسی گندی نالی کے اندر، ایسی جگہ پر نہیں پھینکنے چاہیے، بلکہ یہ انسانی جسم کا حصہ ہے، تو اس کو کسی صاف جگہ پر، کوئی اچھی جگہ صاف ہو تو سائڈ پر وہاں پر آپ پھینک سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو نہیں کہ بھائی دریائے جہنم کے اندر ہی پھینکنے، کسی صاف جگہ پر بھی آپ اپنے ناخن اور اپنے بال کسی سائڈ جگہ پر، صاف جگہ پر پھینک سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سننا کیسا ہے، سن سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو ان کو سن کر دین اسلام کی طرف آ چکی ہیں اور یہ دین کا کام کر رہی ہیں، آپ سن سکتے ہیں، اور جو بھی ان کی اچھی بات ہے آپ ان کو قبول کریں، اور جو ان کی اختلافی موضوع ہے، کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں کسی اور سے پوچھ لیں۔ بہرحال آپ کے اپنے کان ہیں، سن سکتے ہیں، جس کو مرضی ہے آپ سنیں، بہرحال وہ اچھا کام کر رہی ہیں، سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ بچے کا چپل نہ لٹکاؤ، جبکہ ایسا کرنے سے، بچے کا چپل لٹکانے سے گاڑی کا حادثہ نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے، اگر گاڑی کا حادثہ نہیں ہوتا تو آپ کی جان آپ کی گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک چھوٹے بچے کا چپل اپنے گلے کے اندر بھی لٹکا دیں تاکہ آپ بھی کسی حادثے سے بچ سکیں، تو آپ کی زندگی جو ہے اور آپ کی جو جان ہے یہ آپ کی گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے، تو ایک چپل اپنے گلے کے اندر بھی لٹکا لیں۔ بھائی یہ فضول کام ہے، چھوٹے بچے کی چپل گاڑی کے پیچھے لٹکاؤ تو حادثہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وہ، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ فضول کام ہے، کبھی بچے کی چپل لٹکا دی تو کچھ نہیں ہوتا، یہ فضول ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کا۔ اندھیرے میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اندھیرے کے اندر اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، بہرحال نماز آپ کو روشنی کے اندر پڑھنی چاہیے یا ایسی جگہ پر پڑھنی چاہیے کہ جہاں پر روشنی ہو، اگر پڑھ لی تو خیر کوئی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ جس بچے کی زبان میں لکنت ہو اس کو حافظ بنانا کیسا ہے، بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو، جس بچے کی زبان کے اندر لکنت ہے، وہ یعنی کہ توترا پن ہے، تو اگر اس کو حافظ بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بنا سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے، یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو ٹھیک کر دے۔ تو بہرحال آپ کی مرضی ہے، اگر بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، نہیں بناتے تو آپ کی مرضی ہے، پر اگر بنا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، بنائیں تو بنا سکتے ہیں آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن۔ مرد کو کتنی انگوٹھیاں پہننے کی اجازت ہے؟ مرد کو صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اس کی ایک مقدار ہے، اس حد تک آپ پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ درباروں کے اوپر یا کچھ حضرات ہوتے ہیں کہ بھائی جن کے پورے ہاتھ کے اندر، یعنی ایک ہاتھ کے اندر کم سے کم 15 سے 20 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ تو بہرحال ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی آپ پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کی مرد کو اجازت نہیں۔ کیا سورہ کوثر پڑھنے سے موٹر سائیکل پیٹرول کے بغیر چلتا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھو، یہ مولانا ریاض طاہر قادری صاحب کا سوال ہے کہ بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیٹرول کے بغیر چلتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب آپ یہ پڑھو گے تو اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اچھا کام کرو گے، اللہ کا نام لو گے، اس طرح کوئی اور وظیفہ کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر برکت آ جائے۔ تو بہرحال لوگوں نے کسی اور معنی کے اندر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی سورہ کوثر پڑھو تو موٹر سائیکل بغیر پیٹرول کے چلے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ نہیں کہ یہ مولانا ریاض طاہر قادری صاحب کا سوال ہے، آپ انہی سے پوچھیں، انہی کی باتیں انہی سے پوچھا کرو، باقی دین کی بات کو مذاق نہ بنایا جائے۔ اگر ٹینکی میں چوہا مر جائے گر کر تو اس کو کیسے پاک کریں؟ اگر ٹینکی کے اندر چوہا گر گیا، وہ مر گیا، تو پہلے آپ اس چوہے کو نکالیں، اس کے بعد سارے پانی کو نکالیں، اس کے بعد جو ٹینکی کی جو دیواریں ہیں تو اس کو بھی آپ اچھی طرح دھلائی کریں، اس کی جب وہ صاف ہو جائے، دوسرا وہ گندا پانی نکل جائے، دوسرا پانی ڈالیں، بالکل جب صاف ہو جائے، چوہا بھی باہر نکل جائے تو دوبارہ اس کے اندر پانی ڈالیں، پھر وہ پانی صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور وہ پانی بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو چوہے کو بھی نکالنا پڑے گا، ٹینکی کو دھونا بھی پڑے گا، اور ٹینکی سے وہ پہلے والا پانی نکالنا بھی پڑے گا، تب ٹینکی آپ کی پاک ہو جائے گی۔ میں نے سنا ہے گھوڑا حلال جانور ہے، اس کا گوشت کیوں نہیں کوئی کھاتا؟
دیکھو گھوڑا جو ہے یہ فی نفسی حلال جانور ہے، لیکن اس کا گوشت کھانا منع ہے، کیونکہ یہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا کھانا جو ہے، اس کا گوشت مکروہ تحریمی ہے۔ تو بہرحال آپ گھوڑے کو چھوڑیں، اور جو حلال جانور ہیں، بیل ہے، بکری ہے، گائے ہے، تو آپ اس کا گوشت کھا لیا کریں، لازم تو نہیں یہ بھائی یہ گھوڑے کا ہی کھانا ہے۔ بہرحال آپ نے جو پوچھا ہے کہ گھوڑا جو حلال ہے یا حرام، گھوڑا حلال ہی ہے، لیکن اس کا گوشت جو ہے اس کو کھانا مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے، اس کو آپ بالکل بھی نہیں کھا سکتے۔